اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخی کل حسین علیہ السلام. درود پڑھو مل کے بآواز بلند. دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان فرش عزا اشرف چاچو مالک ان کا فرش عزا بچھانا، ذاکرین کا پڑھنا، مومنین کا سننا، مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی منتظمین ہیں مالک جنہوں نے بھی خرچ اخراجات نظر نیاز لنگر حسین میں حصہ ڈالا، بادشاہ تمام تر کو جائز حاجات ان کی قبول فرما. میرے مالک تمام تر کو بڑھ چڑھ کے اس فرش عزا میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تو رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، خالق ہے. پانچ دن باغ بار امام 14 معصومہ دا واسطہ میرے اللہ اس نازک دور تو پاکستان دے وچ جتھے جتھے دنیا دے وچ عزادار حسین موجود نے تمام دی عزت مال جان دی حفاظت فرما. آخر دعا مانگ رہے ہیں سارے واجب سمجھ کے آمین کہنا کہ رحیم اللہ کریم اللہ اساں وارث دے ہوندیاں بے وارث ہاں، ساڑھے آخری وارث دی زیارت نصیب فرما. درود پڑھو مل کے بآواز بلند. چھٹا بادشاہ تاجدار ولایت کا فرماتا ہے جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود پڑھے ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں کمی نہ ہو اتنی بلند صلوات پڑھے. اجازت ہے سرکار نوکری دا آغاز کریے. ماشاءاللہ جی کوئی لمحے چوڑی حاضری نہیں لگانی، جتنا ٹائم دا حکم انشاءاللہ اس ٹائم دے اندر حاضری مکمل کرنی ہے. بس چھوٹا دا نام لکھوانا ہے جس طرح بازار مصر یوسف دے خریداراں چیک ضعیفہ نے نام لکھوایا ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب. نوکری کا میں نے آغاز کر دیا. ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے. اللہ اکبر. کیا کہنے سے ہو؟ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ بلا ماشاءاللہ جی مالک کے بہت پیارے مدح خان بادشاہ آپ کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ سلامت رکھے. اب کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار فرشتہ نام ہے جبرائیل. نہیں جا کے بیٹھو کرما لے. اور نام ہے جبرائیل، نام ہے جبرائیل. عرش کو چھوڑ کے زمین پہ آیا، 3 شعبان کو حسین کا جھولا جھولا رہا ہے. اللہ اکبر. بھائی جان کیا کہنے صدقے جیو. اچھا جو ابھی تو خاموش ہو جملہ آپ کے لیے کہتا ہوں سارے مل کے حیدری. نہیں ابھی بھی کئی زبانیں ایسی ہیں جو خاموش ہیں. یہ ہے جبرائیل فرشتہ، فرشتوں کا سردار. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ہے فرشتوں کا سردار. نبیوں تک پیغام پہنچانا اس کا کام ہے. اور یہی فرشتے کو میں کبھی دیکھتا ہوں زہرا کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے. اللہ اکبر. بھائی جان کیا کہنے صدقے جیو یار. فرشتوں کا سردار فرشتہ آ گیا زمین پہ. اب بالکل اطمینان سے جملے سننا. آگ کے جھولے کو جھلا رہے، جھولا جھلا رہے. حسین بادشاہ کے جھولے پہ لگے ہیں یاقوت. جھولے پہ لگے، اگلے جملے اس تو مزید لطف والا ہے. جھولے پہ لگے ہیں یاقوت. سلطان کیا لیو؟ یاقوت یمن دے نہیں سن، جنت دے سن. جنت کے یاقوت حسین بادشاہ کے جھولے پہ لگے. اب جبرائیل نے دیکھا یاقوتوں کو. چلو جملہ بدل کے کہتا ہوں، للچائی ہوئی نگاہوں سے یاقوتوں کو دیکھا. یاقوتوں کو دیکھا، یاقوتوں کو دیکھا اور جھولے کی ڈوری ہلاتا جا رہے. یاقوتوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے. رسول خدا نے پہلے دن دیکھا جبرائیل یاقوتوں کو دیکھ رہے. دوسرے دن دیکھا جبرائیل یاقوتوں کو دیکھ رہے. تیسرے دن دیکھا جبرائیل یاقوتوں کو دیکھ رہے. اگلے 70 پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے میں سمجھوں گا میں نے بات پہنچا دی. تیسرے دن دیکھا جبرائیل یاقوتوں کو دیکھ رہے. رسول خدا نے کہا جبرائیل
یاقوت چاہیے تو لے جا، تمہارے لیے قیمتی ہیں ہمارے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے جی، صدا جی ہو، صدا سلامت رہو یار۔ یاقوت چاہیے تو لے جا، تمہارے لیے قیمتی ہیں ہمارے لیے نہیں۔ اچھا، اب جو بندے کہتے ہو نا کہ میں جملے کے زور پہ بولتا ہوں، خطابت کے زور پہ نہیں بولتا۔ داد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک داد ہوتی ہے بندہ خطابت کے زور پہ لیتا ہے، ایک داد ہوتی ہے بندہ جملے کے زور پہ لیتا ہے۔ اب تو جملے کی قیمت دینا جانتے ہو، بات اس بندے سے ہے۔ اب جبرائیل نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رسول نے کہا جبرائیل یاقوت چاہیے تو لے جا، یاقوت چاہیے تو لے جا، تمہارے لیے قیمتی ہیں ہمارے لیے نہیں۔ جبرائیل نے کہا بادشاہ یاقوت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاقوت نہیں چاہیے، یاقوت نہیں چاہیے، یاقوت نہیں چاہیے۔ رسول خدا نے کہا اچھا جبریل یاقوت نہیں چاہیے، پھر چاہیے کیا؟ پھر کیا چاہیے؟ پھر کیا چاہیے؟ جبریل نے کہا بادشاہ ایک عزت، ایک رتبہ چاہیے، ایک عزت چاہیے، ایک رتبہ چاہیے۔ رسول خدا نے کہا جبرائیل چاہیے کیا؟ دیکھیں میرے لباس سے۔ اب جبریل کہتا ہے بادشاہ ہے آپ کی ولا، میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں، عبد ہوں، میری عزت بڑھائیے۔ اور خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائی۔ یاقوت کی جگہ، سلامت رہو، سلامت رہو، قیمت مل گئی، جاننا مقصد پورا ہو گیا جی۔ یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے۔ اچھا، سلطان کا کوئی نعرے دا بھی رواج ہے یا میں ہی لوانے نے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا چلو اس گل میں آگے بڑھانے ہیں۔ جبرائیل زمین پہ ہے، اب جبرائیل نے حسین کے جھولے سے خطاب کیا۔ اب جبرائیل حسین کے جھولے کی طرف دیکھ رہا ہے، حسین کا جھولا جبرائیل کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب حسین کے جھولے نے کہا جبرائیل، تو شاعری سے پیار کرتے ہو یار، بڑا مضمون میں نے نفیس سا پیارا پیارا تھا، میٹھا میٹھا موضوع شروع کر دیتا ہے۔ اب حسین کے جھولے نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو اس گھر کا پرانا خادم ہے، تو اس گھر کا پرانا خادم ہے، صدقے جاؤں یار، تو اس گھر کا پرانا خادم ہے، میں اس گھر میں ابھی آیا ہوں، مجھے بتا تو صحیح حسین کس بادشاہ کا نام ہے، حسین مجھ میں سوئیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، حسین مجھ میں اب چلتے ہیں نا میرے ساتھ، جو پیچھے جوان بیٹھے تھوڑا جا گیا سے، حسین مجھ میں سوئیں گے کہ نہیں؟ اب مجھے بتا تو صحیح حسین کا معیار کیا ہے؟ اب جبریل نے پڑھ کو گرائی دی، غرور کے ساتھ دیکھ کے کہتا ہے جھولا تجھے نہیں پتا، حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبرائیل کے پر ہو۔ آئے ہائے، نا 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 نا، اے قبلہ، سرکار علی کے برہان علی بولتا ہے، اس بڑھاپے میں اندر سے علی بولتا ہے۔ اب انہوں نے نعرہ لگوایا ہے، پیچھے جوان خاموش ہے، اب ماشاء اللہ جتنے بیٹھے ہو ڈھیر سارے بیٹھے ہو، اب ایک بندہ بھی سبحان اللہ دباو آکھے نا تو مجلس کا ماحول بن جائے۔ میں نعرہ میں لواؤں گا، ایک کیمرہ اے ویڈیو سامنے بن رہی ہے، ایک ویڈیو مولا دے فرشتے بنا رہے نے، اے ویڈیو بندے دیکھن گے، او ویڈیو مولا خود دیکھن گے۔ اب جنہیں مولا نو دکھانا ہے وہ جاگے کہ جو جہاں جس کو جہاں دیتا ہے، جو جہاں جس کو جہاں دیتا ہے، مانگو اگر جہاں اس کو جہاں دیتا ہے۔ اور موالیان حیدر کرار علی کا نعرہ لگاؤ گونج کر، کیوں خالق بھی اسے خوش رہنے کی دعا دیتا۔ سنگیا ماما دے پوتر ہاتھ اچھے، حیدر حیدر ہے۔ بسم اللہ زیو یا علی، بسم اللہ جی۔ اب جبریل نے کہا حسین بادشاہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبرائیل کے پر ہوں، جبرائیل کے پر ہوں۔ اب حسین، جبریل نے کہا اچھا تجھے بتاؤں حسین کس معیار کا نام ہے؟ اب تو جاگنا، جبریل کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے یار. صفا کی سوئی تھکاوٹ اتر گئی میری مولا دی قسم ہے. صفا کی سوئی دھن کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ سلامت رہن یار. میرے پروں کی اتنا بڑا مجمع ہے قبلہ. صرف میں نہیں آندہ سارے بولو نا سارے نہ بولو. ایک بندہ بولے اس طرح جس طرح اس جملے تا قیمت دین دا حق ہے. دعا دوڑے واسے چے ہے تسی کرو, قیمت دوڑے واسے چے نہیں. ایک بندہ بولے اس طرح جس طرح میں چہنا. ایسے دے تنمہ سلام کر جاما. بابا جی جبرائیل کہہ رہا ہے صفا کی سوگی تھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. اور جھولا تجھے نہیں پتا نوید شبیر پاکے میں نے مہکتے امبر میں پر بھگوئے, اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سو. اللہ اکبر بھائی جان. 1 2 3 صدقے جیو یار. صدا سلامت رہو. دو ہاتھ بلند کر کے علی لال کلندر. واہ. اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں, اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے, زہرا کا لال سوئے. اب جھولے نے یہ بات سنی نا. اب جھولے نے کہا اچھا جبرائیل یہ بات ہے. اب مجھے بھی تو پہچان ہے. اللہ کرے جملہ تمہیں پہنچان سکا. اب مجھے بھی تو پہچان. میں حسین کا جھولا ہوں کسی بھگوڑے کا نہیں. میں حسین کا جھولا. بہت شکریہ کیا کہنے. میں حسین کا جھولا ہوں. مجھے بھی تو پہچان. میں حسین کا جھولا ہوں. اب زور نہیں لانا جی جملے پہنچانے نے. اب حسین کا جھولا کہتا ہے تو مانتا ہوں تو جبریل ہے. میری بھی شان سن. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. اللہ اکبر. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. یا جس بندے کا عقیدہ ہے کہ میں سانس لیتا ہوں اس میں علی کا ذکر شامل ہے. جس بندے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی نالین کے صدقے جلتا ہے, وہ بندہ بے ساختہ اپنے دل کی تختی کو آمادہ کرے. بسم اللہ جی کی بلاؤ. صلوات پڑھو بواز بلند. بسم اللہ. اب جس بندے کا عقیدہ ہے نا کہ میرے گھر کا چولہا علی بادشاہ کی نالین کے صدقے جلتا ہے, اپنے دل کی تختی کو آمادہ کرے, عقل کی قلم کو ریڈی کرے. اور بات سمجھ آئے تو دل کی تختی پہ نقش کرنا, سمجھنا ہے تو بے شک نہ بولی. میں تیری خاموشی پہ راضی ہوں. اب جھولا کہتا تجھے میں کیا بتاؤں. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہو. اللہ اکبر. خوشی ہاتھ جاؤ کر مالے ہو کچھ نہیں ہوتا. خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں, خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں, خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. جھولا جبریل کہتا ہے جھولا غرور کرتا ہے. اب جھولا کہتا ہے غرور کیوں نہ کروں. غرور کرنا ہے میرا بنتا, غرور کرنا ہی بس کیا ہے. پہلے جناب زہرا نے مس کیا. اللہ اکبر. بسم اللہ. میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا ہے. سلامت رہو. بسم اللہ جی. آپ زی ہیں, آپ ہزاروں سال زی ہیں. چلو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ بزرگ بات کر رہے تھے کہ اللہ تو دیتا ہے لیکن معیار بتا رہے تھے اللہ کے 14 کا. ہائے ہائے. اب نام ہے فطرس, ہوا میں کر رہا ہے پرواز کرتے کرتے اچانک غرور کی انگڑائی لے کے کہتا ہے مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا, مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا. اللہ نے آواز سنی. اللہ نے کہا جبرائیل یہ فطرس کیا کہہ رہے ہیں نا. معذرت کے ساتھ بات پہنچانے کا اپنا انداز ہوتا ہے. کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے, ممبر کی لینگویج اور ہوتی ہے. کتاب کی لینگویج کو خطابت میں ڈھالنے کا نام ہی خطابت ہے. اب جملے کا وزن کرنا. اب اللہ نے کہا جبرائیل یہ دیکھ فطرس کیا کہہ رہا ہے. فطرس نے کہا اللہ بادشاہ میں کیا بتاؤں, یہ اپنے پروں پہ غرور کر رہا ہے. اللہ نے کہا جلدی جا پر جلا دے. فطرس نے پر جلا دیے. صدقے جاؤں. فطرس نے پر جلا دیے. ایک لوتھڑے کی شکل میں قبلہ ایک لوتھڑے کی شکل میں وادی میں بیٹھا رہا. وادی میں جیسے ہی بیٹھا اب پر نہیں ہے,
اپنے آپ پہ افسوس کر رہا ہے کہ فطرس تو نے کیا کہہ دیا، فطرس تو نے کیا کہہ دیا۔ کافی عرصہ گزرا، ایک آ گیا 3 شعبان، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہزاروں فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو پہنچے ہو یار، ہزاروں فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں، ہزاروں فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں۔ آخر پہ آیا ہے جبرائیل، جبرائیل زمین پہ آیا۔ فطرس نے کہا یہ تو جبرائیل ہے۔ فطرس جبرائیل کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے جبرائیل بھیا بات تو سن، جبرائیل بھیا روک کے بات تو سن، اب کہاں جا رہے؟ کہیں زمین پہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبرائیل نے کہا فطرس ہوش کر، قیامت نہیں آئی، قیامت کا بادشاہ حسین آ گیا۔ سارے بولو لبیک یا حسین۔ قیامت کا بادشاہ، قیامت کا بادشاہ حسین آ گیا ہے۔ اچھا اب فطرس کہتا ہے اچھا جبریل، جبریل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پر مل جائیں گے، مجھے پر مل جائیں گے۔ اب یہ نام لیا، جبرائیل نے اپنے پروں پہ سوار کیا فطرس کو۔ قبلہ شیخ صدوق اس بات کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا جبرائیل کہتا، یقیناً کافی سارے مومنین خاموش ہو جائیں گے، بات ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، صرف بات پہنچانا مقصد ہے۔ ایک بندہ سمجھ گیا، میں سمجھو گا میں نے بات پہنچا دی، بڑے آرام سے جملہ کہنے۔ اب یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جبریل کہتا کہ فطرس تجھے اپنے پروں پہ سوار نہیں کروں گا، تجھ پہ تو پہلے سے ہی خدا کا عذاب نازل ہے۔ اب وہ نیچے لکھتے ہیں کہ جبرائیل، اب سننا جملہ سننا، وہ لکھتے ہیں جبرائیل کو پتا تھا جسے حسین امان میں لے لے اسے اللہ کچھ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے حاجی صدقے جسے حسین۔ اب بالکل مختصر کر رہا ہوں، آپ کے کیا کہنے؟ اب فطرس آ گیا ہے در اہل بیت پہ، بالکل مختصر کر رہا ہوں، ذاکرین ماشاءاللہ آئے گئے، بس تھوڑی سی جتنی دیر میں تھانو ہوگی اتھوئی مدہ پڑھنا ہے جی۔ اب میں پریشان تو نہیں کر رہا کہ بلا پریشان تو نہیں میں کر رہا، چلو کرما لیا، کیوں قائدہ زمان کے بندے پہ کرما لے ہو، تھوڑا مسکرا کے دیکھو۔ اب فطرس آ گیا ہے در اہل بیت پہ، اہل بیت پہ آیا، آ کے جبرائیل نے کہا، چلو جملہ بدل کے کہتا ہوں جیسے کہ بلا آگے علامہ صاحب فرما رہے تھے، فطرس دنیا کا لا علاج مریض آ گیا دارالخلافہ آل محمد میں، آل محمد کے پاس آ گیا، آل محمد کے پاس آ گیا، آل محمد کے ہاسپٹل میں آ گیا، ہاسپٹل میں آیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے ایک بیمار، اس نے لینے ہیں پر۔ اب رسول اللہ بے ساخت آگے بڑھے کہ میں پر دوں، میرا نواسہ حسین آ گیا ہے۔ اندر سے ننے ہونٹوں کی آواز آئی، مولا حسین بولے نانا نانا، ہائے یار نا۔ اب رسول خدا نے کہا حسین کیا ہوا؟ حسین تیرے آنے کی خوشی میں اسے پر دینے لگا ہوں۔ حسین نے مسکرا کے کہا بنانا ناراض نہیں ہونا، اگر اس نے آپ سے پر لینے ہوتے آپ پہلے بھی تھے، آپ سے پر لینے ہوتے آپ پہلے بھی تھے۔ یہ بات سنی علی بادشاہ آگے بڑھے، حسین نے کہا بابا ناراض نہیں ہونا، آپ سے پر لینے ہوتے تو یہ رجب میں آتا۔ حسن آگے بڑھے، کہا بھئیہ ناراض نہیں ہونا، آپ سے بھی پر لینے نہیں آیا۔ سیدہ آگے بڑھی، کہا ماں ناراض نہیں ہونا، یہ آپ سے پر لینے نہیں آیا، آپ سے پر لینے نہیں آیا، آپ سے پر لینے نہیں آیا، یہ پر لینے آیا ہے مجھ حسین سے، یہ پر لینے آیا ہے مجھ حسین سے۔ اب جاگنا، یہ پر لینے آیا ہے مجھ حسین سے، اسے پر میں دوں گا۔ جبرائیل قریب آئے، رسول نے کہا جبرائیل فطرس کو پکڑ لے کے جا حسین کے جھولے کے پاس۔ حسین جھولے میں نہیں تھے، فقط جھولے کے ساتھ پر مسکیے پر آ گئے، پر مسکیے پر آ گئے۔ اب بے ساختہ اس نے پرواز کرنی شروع کی، پرواز کر رہے، پھر جملے دہرا رہے، مم مثلی
مام مثلی، میں نے پہلے بولا ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، پھر جملہ بولا جی مام مثلی، مام مثلی ہے، آپ سلامت رہیں، آپ کے کیا کہنے آپ جیے، مام مثلی ہے کوئی میرے جیسا۔ اب جبرائیل پھر دوڑا، پھر بھاگا، اللہ اب جبرائیل کے ذہن میں تھا نا کہ مام مثلی کہہ رہا ہے، خدا کہے گا پر جلا دو، خدا کہے گا پر جلا دو، اب پر نہ جلانا، اب پر نہ جلانا۔ اب جبرائیل بھاگ رہا ہے پروں کو جلانے کے لیے، اللہ کی آواز ہے جبرائیل خبردار، اب اسے پر میں نے نہیں دیے، حسین نے دیے ہیں۔ اب اسے پر صدقے جاواں، اب اسے پر میں نے نہیں دیے، اب حسین نے دیے ہیں، حسین نے دیے ہیں، حسین نے دیے ہیں، حسین نے دیے ہیں۔ یہ جملہ دہراتا جا رہا ہے۔ اب حسین کے پاس آیا، اب پر مل گئے، آسمانوں پہ پرواز کر رہے۔ آس پاس کے محلے میں فطرس کا نام بڑا بلند ہو گیا، فطرس کا نام بلند ہو گیا۔ اب ہر کوئی پوچھ رہا ہے، فطرس پھر سے غرور کر رہے، پھر سے غرور کر رہے، پھر کہہ رہا ہے مم مثلی، 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 ہے کوئی میرے جیسا، ہے کوئی میرے جیسا۔ فطرس غرور نہ کر، غرور نہ کر، غرور نہ کر، اللہ پر پھر جلا دے گا، اللہ پر پھر جلا دے گا۔ اب فطرس نے کہا خبردار، اب تم میں سے بھی کوئی مجھ جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حجا کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم میں سے بھی کوئی مجھ جیسا نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے پوچھا اے فطرس وجہ کیا ہے؟ فطرس کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، بخشے ہیں پر مجھے رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ ایک نظم کا حکم ہے جی، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، 2 سے 3 شعر پڑھتا ہوں تاکہ وعدہ وفا ہو جائے۔ اجازت ہے نا نظم کا ٹکڑا سناما؟ نعرہ سناؤ ذرا، میں نظم دا آغاز کرا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ چلو، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا۔ انانا جڑے بھائی نے حکم کیتا نا خاموش ہویا بیٹھا کر ماریا۔ ہے ہاتھ سلامت تو، ہے ہاتھ سلامت تو، جڑا دا بندہ ہلکے دا ماتمی ذرا ہاتھ چاہوے۔ ماشاءاللہ جی ڈھیر سارے ماتمی بیٹھے ہو، بادشاہ دانو سلامت رکھے، جنہاں نے ہاتھ چاہیا نا اے نہ بولے تو میں انہوں نے کول آ جانا ہے کہ ہے ہاتھ، چوتھی دوسری جملے تے میں اندازہ لا لینا ہے کیڑا کیڑا بندہ کتے ہلکے دا زنجیر زنے، کیڑا کیڑا بندہ سر کو مزہ نہیں کرتا کہ بلا۔ ہے ہاتھ سلامت تو، منہ رکھیا جے، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا۔ اللہ اکبر، میں نہیں آکھا تو بولنا، بولنا تیرے تے واجب ہے ہاتھ سلامت، بڑی جلدی کر رہا ہوں، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے ایتھے عقیدہ ہوئے تو بندے دے زہرے سے گالا ہوئے، نہیں تو یا علی ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہے جہاں میں۔ جڑا بندہ اپنے آپ نے بادشاہ دا سپاہی مندہ ہے بولے کہ یہ ماتمی سارے مہدی کے سپاہی ہے جہاں میں، ہے ہاتھ سلامت اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہے جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے، عیسیٰ کو بھی حلقے میں، سارے مل کے عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا۔ واہ واہ، حیدری، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، آپ جی آپ سدا سلامت رہے، ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہے جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا، جو کنواں زنجیر کے حلقوں سے ہے جلتے۔ جو بندے کہتے ہیں اس گلی میں، اس محلہ میں حسین کا زلزلہ نہ آئے، اس محلہ میں حسین کے زداری نہ ہو، اس محلہ میں حسین کی زنجیر زنی نہ ہو، انہیں بات کر کے جا رہا ہوں، جو کنواں زنجیر اٹھانا تو پڑے گا، چلانا تو پڑے گا، جو کنواں زنجیر کے
حلقوں سے ہے جلتے انہیں خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے. خون کے چھینٹوں سے ہاتھ ایتھے رکھے جے تے میں اگلا جملہ تہاڈے حوالے کرا. خون کے چھینٹوں سے جلانا تو بڑا کم ایسا ماحول بنتا ہے. خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے گا. جو منکر ولایت ہے یہ بات اٹل ہے. جو منکر ولایت ہے یہ بات اٹل ہے. تعارف اسے ماں کا کرانا تو پڑے. اللہ اکبر بھائی جان, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تعارف اسے ماں کا کرانا تو پڑے گا. ہے ہاتھ سلامت اٹھانا تو پڑے گا. ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا. جو منکر ولایت ہے یہ بات اٹل ہے. تعارف اسے ماں کا کرانا تو پڑے گا. اب جاگنا. جی بسم اللہ قبلہ. صلوات پڑھو بواز بلند. تعارف اسے ماں کا بولتے نہیں کہ گرما لو. ہے ہاتھ سلامت تو اٹھانا تو پڑے گا. ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا. عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا. خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے گا. اب تعارف اسے ماں کا کرانا تو پڑے گا. ہم مختار کے نوکر ہے پابند ضمیری. ہم مختار کے نوکر ہیں. اب جو بندہ کیمرہ مین بھائی تھوڑا جا تگڑا تھی بھی اس بندے دی ویڈیو بنائی دے رہا بندہ نہیں بول رہا کہ ہم مختار کے نوکر ہے پابند ضمیری. تبرات تیرے والد پہ کرانا تو پڑے. ہائے ہائے, تبرات تیرے والد پہ کرانا تو پڑے. بسم اللہ جی. راضی رہنا, اتنا ہی میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اگر وفا ہو گیا پھر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ آپ کی چہروں کی زیارت کریں گے. آج 29 سفر الفر ہے. اچھا کبھی آپ نے سوچا ہے سجاد خون کب رویا؟ نانا جنہاں دی ہائی نکلی انہوں یقیناً پتہ چل گیا ہے. سجاد بادشاہ اکھاں تو خون جاری ہو جائے. ہر ذاکر پڑھتا ہے کدی دوسرا سوچے ہے سجاد خون کب رویا. اللہ اکبر. آپ کو سلام ہے یار, ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا. آپ نے کبھی سوچا ہے ہر ذاکر پڑھتا ہے کہ مولا سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہے, کبھی تو نے سوچا ہے سجاد خون کب رویا؟ بادشاہ سے کسی نے سوال کیا مولا آپ خون کب روئے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں نہ پوچھ, یا میں بتاتے مر جاؤں گا یا تو سنتے مر جائے گا. اب سجاد فرماتے ہیں تجھے میں کیا بتاؤں, اب میرے اکبر کے سینے پہ برچھی آ گئی میں خون نہیں رویا. اب تو امیر بن کے بیٹھا ہے تو بے شک ہائے نہ کر. سجاد رو کے کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں اونو محمد کا لاشا میرے بابا کی جاگیر کے باہر اتر گیا میں خون نہیں رویا. قاسم کی مہندی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی میں خون نہیں رویا. ابھی بھی تو ہائے نہ کرے تیرا اپنا مقدر ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں شام غریب آ گئی, میری پھپھیوں کے سر سے چادر اتر گئی, خیموں کو آگ لگ گئی میں خون نہیں رویا. اللہ اکبر. ہائے کری یار, ہائے تیرے واسطے میں خون نہیں رویا. اب بندہ کہتا مولا خون کب روئے ہیں؟ مولا رو کے کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں ہمارا لٹا ہوا قافلہ چلنا شروع ہو گیا. قافلے میں اللہ جانے شمر کتنے تماچے مارتا تھا, کتنے تازیانے مارتا تھا, میں خون نہیں رویا. اب بندے نے کہا مولا خون کب روئے ہیں؟ مولا رو کے کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں شام کا بازار سامنے تھا, شام کا محل سامنے تھا, ہم بازار کے باہر کھڑے تھے, ہمارے قافلے کا پڑاؤ آیا. اب حکم ہوا قافلہ ٹھہراؤ, ابھی بازار سج رہا ہے. اللہ اکبر. ابھی بازار سج رہا ہے, ابھی بازار سج رہا ہے. سجاد کہتے ہیں اب خون نہیں رویا. جو ہی شام کے بازار میں آئے ہیں نا, ایک فہرست میرے ہاتھوں پہ آئی, ایک ذلیل شام کی طرف سے حکم آیا. میں نے حکم کو دیکھا, خون کا پہلا قطرہ اس فہرست پہ گرا. فضا کہتی ہے سجاد خون کیوں روتا ہے؟ سجاد کہتے ہیں اماں تجھے کیا بتاؤں, ذلیل شام کا حکم ہے اس بازار سے زینب پیدل سفر کرے گی. اوہ اللہ جانے, او میری پھوپھی, او جس نے کبھی بابا سے بھی باتیں. اللہ اکبر. ہائے بلند کری, ہائے بلند کری. میں بسم اللہ کر رہا. سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا.
آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ سلام کر رہا ہوں. حارث ابن نوفل، یہ وہ لائن ہے جس نے کربلا میں ظلم نہیں کیا. شام غریب آ گئی. اب اطمینان سے سننا، بات پہنچانا مقصد ہے. سنو سمجھو. ہائے دھوڑے واسے چے آنسو دھوڑے واسے چ نہیں. جدو کوئی زمان مصائب سن کے ہائے تک نہیں نہ کردا، سجاد دھوڑا نام لے کے کہندا ہے تو میرا اکبر ویکھیا جو نہیں. اللہ اکبر. اب سجاد کہتے ہیں تجھے میں کیا بتاؤں. حارث وہ لائن ہے، شام غریبہ کے وقت شمر کے پاس آیا. پتہ نہیں پتھر کا جگر ہوگا اس بندے کا جو سن کے ہائے نہ کرے. آگے کہتا ہے شمر تو نے مجھے علی کی لالوں پہ ظلم نہیں نہ کرنے دیا. اب شمر اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تجھے کس نے کہہ دیا ہم نے علی کی بیٹیوں پہ ظلم بند تو نہیں کیا؟ ہم نے علی کی بیٹیوں پہ ظلم بند تو نہیں کیا. اس بات کا سننا تھا. حارث کو پکڑ کے اپنے سامان کے قریب لایا. قریب لا کے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا. تازیانہ نکال کے اس کے ہاتھوں پر رکھ کے کہتا ہے حارث تیری کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ڈیوٹی یہ ہے، تو نے علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا. وہ انعام جانے میں سے مر جانو. اللہ اکبر. ہائے بلند کری یار. اللہ اکبر. مالک ماتم قبول فرمائے. جی میں صدقے جاوا تو نے علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا. اب قافلہ شروع ہو گیا. اب قافلہ شروع ہو گیا. معافی مانگ رہا جتنے سید بیٹھے ہیں، جملہ وزری ہے. اب قافلہ شروع ہو گیا. ایک جگہ پہ قافلہ ٹھہرا. علی کی بیٹی بڑی مشکل سے ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی. علی کی بیٹی نے آنکھیں بند کرنا شروع کی. علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہو گئی. دور سے 4 سال کی ضعیفہ نے دیکھا. وہ 4 سال کی ضعیفہ ہوندی ہے یار. دور سے 4 سال کی ضعیفہ نے دیکھا. حارث اپنے سامان میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. حارث اپنا تازیانہ ڈھونڈ رہا تھا. یہ بی بی دوڑی ہے اپنی پھوپھی کی طرف. بی بی نے دوڑنا شروع کیا. حارث کو تازیانہ نہیں ملا. اس نے گھوڑے کی رکاب اتاری اور جو اوپر سے چمڑے کی پیچھے سے لوہے کی تھی اس نے توڑانی شروع کی. توڑتا آیا علی کی بیٹی کے سر پہ لوہے کی رکاب ماری. علی کی بیٹی کے سر سے خون جاری ہوا. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد وہ میرا غازی کہاں ہے؟ سجاد دیکھ میرا مات